رمضان کی پرنور شام تھی اور مغرب کی اذان ہونے میں کچھ ہی منٹ باقی رہ گئے تھے۔ عثمان، جو کہ ایک نجی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، وہ دفتر سے نکلتے ہی گھر کی طرف جانے کے لیے بس اسٹاپ پر آ کے کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے وہاں اچانک ہی ایک منظر دیکھا جسے وہ دیکھ کر چونک سا گیا۔ وہاں ایک نوجوان لڑکی تھی جس کا لباس بہت سادہ تھا۔ وہ لڑکی سڑک کے کنارے ایک چادر بچھا رہی ہوتی ہے، جبکہ لوگ افطاری کے وقت اپنے گھروں یا مساجد میں روزہ افطار کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اس لڑکی کے ہاتھوں میں پانی کی چند بوتلیں تھیں اور چند کھانے کے پیکٹ بھی ہوتے ہیں تاکہ وہاں آنے والے روزے دار لوگوں کو وہ یہ دے سکے، مگر اس لڑکی کا مقصد کچھ اور ہی ہوتا ہے جس کے تحت وہ وہاں موجود ہوتی ہے۔ مگر عثمان کی نظریں اس لڑکی کو مسلسل دیکھتی جا رہی تھیں اور وہ اس کو دیکھ کر یہ سوچتا جا رہا تھا کہ آخرکار یہ لڑکی سڑک پر افطاری کا انتظام کیوں کر رہی ہے۔ پھر عثمان آخرکار اس لڑکی کے پاس گیا اور قریب جا کر بہت نرم سی لہجے میں پوچھنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ مدد کرا سکتا ہوں کیا؟ لڑکی چونک سی گئی اور پھر عثمان کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر بولی کہ اگر آپ چاہیں تو یہاں بیٹھ جائیں، میں مسافروں اور غریبوں کے لیے افطاری لگا رہی ہوں۔ پھر عثمان نے اس لڑکی کی بات سنی اور وہاں خاموشی سے دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں مزدور، رکشہ والے اور ایک بوڑھا آدمی وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ علینا نے سب کو پانی، کھجوریں اور کھانے کے پیکٹ دیے۔ افطاری کے بعد عثمان نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ روز یہاں افطاری لگاتی ہیں؟ علینا آگے سے جواب دیتے ہوئے دھیرے سے بولی کہ یہ سب میرے والد صاحب کا خواب تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ روزہ دار، مسافر اور غریب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ پاک ان کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، مگر میں اب یہ نیک کام ان کی طرف سے کرتی ہوں۔ عثمان نے جب یہ بات سنی تو اس کے دل کو بہت اچھا سا لگا، کیونکہ اس کے والد صاحب بھی ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں ان پر اللہ پاک کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں۔ پھر اس ہی لمحے اسے احساس سا ہوتا ہے کہ شاید یہ اتفاق نہیں ہے جو اس کے ساتھ ابھی ہوا ہے، بلکہ اللہ پاک کی طرف سے اسے ایک اشارہ ہے۔ پھر عثمان نے اس لڑکی سے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کا کیا نام تھا؟ تو علینا نے آگے سے کہا کہ ان کا نام عبدالرحمن تھا۔ یہ سن کر عثمان حیران سا رہ گیا اور آگے سے جواب میں کہا کہ عبدالرحمن، یہ تو وہی شخص ہے جنہوں نے کبھی میرے والد صاحب کی سخت مشکل وقت میں مالی مدد کی تھی۔ میں اس وقت بہت چھوٹا سا بچہ تھا اور میرے والد صاحب عبدالرحمن صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے تھے کہ انہوں نے میری زندگی کے مشکل وقت میں میرا بہت ساتھ دیا ہے، کیونکہ انہوں نے میری مالی مدد سے بہت مدد کی ہے۔ یہ جانتے ہی عثمان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور وہ علینا کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اب یہ کام میں بھی آپ کے ساتھ کرایا کروں گا تاکہ اس نیکی کا دائرہ مزید وسیع ہو سکے۔ اس دن کے بعد عثمان کی زندگی میں ایک نیک کام کا آغاز ہوا اور علینا کے لیے اس کے والد کی نیکی کا ایک اور چراغ روشن ہو گیا تھا۔ اور نیکی کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، بلکہ وہ نسل در نسل چلتی رہتی ہے
اور لوگوں کے دلوں کو جوڑتی رہتی ہے۔